ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں 1997 کے انتخابات وہ پہلا موقع تھا جب انتخابات کے نتیجے میں کسی حکومت نے 2/3 اکثریت کے ساتھ جیت حاصل کی ہو۔ اس شاندار انتخابی فتح نے نواز حکومت کو پورا اعتماد بنا دیا کہ وہ ان آئینی کمزوریوں کو دور کر سکیں جن کا شکار 1988 کے بعد کی جمہوری حکومتیں بار بار ہو چکی تھیں۔ یہ آئینی کمزوری تھی 58(2)(b) کی شق، جو صدر کو اختیار دیتی تھی کہ وہ اسمبلیوں کو تحلیل کر سکے اور جمہوری حکومت کا خاتمہ کر سکے۔ مارشل لاء کے دور میں 1985 کے غیر جماعتی انتخابات سے پہلے ضیاء الحق 1973 کے آئین میں کئی ترامیم کر چکے تھے۔ ان میں سے ایک ترمیم پریزیڈنشل آرڈر نمبر 14 کا دوبارہ اجرا تھا۔ یہ شق صدر کو اختیار دیتی تھی کہ وہ اسمبلیوں کو تحلیل کر سکے۔ اس شق میں ایک کلاس B کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے مطابق صدر کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اپنے خیال کے مطابق اگر اسے دوبارہ عوامی رائے دہی کی ضرورت محسوس ہو تو وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ 1997 میں نواز حکومت نے 13ویں آئینی ترمیم منظور کی، جس کے تحت 58(2)(b) کی اس شق کو ختم کر دیا گیا جو صدر کو اسمبلی ختم کرنے کا اختیار دیتی تھی۔ اس ترمیم کے حوالے سے جسٹس سجاد علی شاہ اور میاں محمد نواز شریف میں اختلاف رائے پیدا ہوا۔ جسٹس سجاد علی شاہ کو 1994 میں بے نظیر حکومت نے نامزد کیا تھا، اس وجہ سے سپریم کورٹ میں ان کی حیثیت متنازع تھی۔ 1997 میں نواز شریف نے کچھ بل پاس کیے۔ پیپلز پارٹی کے وکلاء نے اس پر سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا۔ نتیجتاً چیف جسٹس نے ان بلز پر عمل درآمد روک دیا۔ اس پر نواز شریف نے چیف جسٹس پر عوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کے رد عمل میں چیف جسٹس نے میاں محمد نواز شریف کو توہین عدالت کا نوٹس بھجوا دیا، مگر سپریم کورٹ کے دوسرے ججز نے اس نوٹس پر کاؤنٹر آرڈر جاری کر کے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا۔ آخر 23 دسمبر کو سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف کیس دائر ہوا اور ان کی تعیناتی کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ نواز شریف نے سعید الزمان صدیقی کو نیا چیف جسٹس مقرر کیا۔ صدر فاروق لغاری، جو کہ ان معاملات میں جسٹس سجاد علی شاہ کا ساتھ دے رہے تھے، ان کو بھی مستعفی ہونا پڑا اور ان کی جگہ رفیق تارڑ، جو کہ سپریم کورٹ کے گزشتہ جج تھے، ان کو صدر بنا دیا گیا۔ 1998 میں نواز شریف نے جنرل جہانگیر کرامت کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اس کی وجہ ان کی نیول وار کالج میں کی گئی ایک تقریر تھی، جس میں انہوں نے بلدیاتی حکومت کے قیام اور بیوروکریسی میں اصلاحات کو زیر بحث لایا تھا۔ نواز شریف کے اس فیصلے کی وجہ سے ان کے ملٹری کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہوئے۔ اس کے بعد میاں محمد نواز شریف نے 2 سینئر جرنیلوں کو بائی پاس کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور آرمی چیف کے عہدے پر منتخب کر لیا۔ سول ملٹری تعلقات میں دوبارہ اہم موڑ اس وقت آیا جبکہ 1 سال کے بعد نواز شریف نے اٹل بہاری واجپئی کو لاہور میں مدعو کیا اور 21 فروری 1999 کو ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کو لاہور ڈیکلیریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت نیوکلیئر ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ، باہمی تعلقات کو معمول پر لانے اور باہمی اعتماد بحال کرنے جیسے اہم اقدامات کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا، مگر دوسری طرف پرویز مشرف نے لاہور سمٹ کے حوالے سے اظہار ناپسندیدگی کیا اور بعد میں خفیہ طور پر جنرل پرویز مشرف نے 1999 میں مجاہدین کی شکل میں پاک فوج مقبوضہ کشمیر میں داخل کر دی، جس نے لائن آف کنٹرول کو پار کر کے اہم فوجی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ ملٹری لیڈرشپ کے اس فیصلے نے دونوں ممالک کو جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ہندوستان نے پاکستان کے اس اقدام کے نتیجے میں کارگل میں فوجی کارروائیاں شروع کر دی اور دونوں ممالک حالت جنگ میں آ گئے۔ ساتھ ہی واجپئی حکومت نے نواز شریف حکومت پر زور دیا کہ وہ کارگل سے اپنی افواج نکالے۔ اس سفارتی دباؤ کے نتیجے میں آخر کار جنگ بندی ہوئی اور نواز شریف نے پرویز مشرف کو کارگل ایڈونچر کا ذمہ دار ٹھہرایا اور پرویز مشرف نے نواز شریف پر تنقید کی۔ اس تمام معاملے نے سول ملٹری تعلقات کو تاریخ کے نازک ترین موڑ تک پہنچا دیا۔ جنرل مشرف نے 1999 میں جنرل طارق پرویز کو جبری طور پر ریٹائر کر دیا۔ یاد رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل طارق پرویز راجہ نادر پرویز کے کزن تھے، جو کہ نواز شریف کی حکومت میں وزیر مواصلات تھے۔ ابھی کارگل وار کو 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سول ملٹری تعلقات میں پڑی دراڑ کو مزید وسیع کر دیا اور ملک کو مارشل لاء کے دہانے تک پہنچا دیا۔ 10 اگست 1999 کو پاکستان نیوی کے ایئر ونگ کا ایک جہاز رن آف کچھ کے علاقے میں پیٹرولنگ پر مامور تھا۔ اس میں 16 افراد سوار تھے۔ اس ایئر کرافٹ کو انڈین فضائیہ کے MiG-21 جہاز نے نشانہ بنایا
اور اس کے نتیجے میں یہ جہاز تباہ ہو گیا۔ اس واقعے سے 16 جوان شہید ہوئے۔ اس واقعے کو اٹلانٹک انسیڈنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ کارگل اور اٹلانٹک کے واقعے کے بعد میڈیا میں عام طور پر یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ماہ ستمبر 1999 میں فوجی مارشل لا نافذ کر دیا جائے گا یا آرمی چیف پرویز مشرف مستعفی ہو جائیں گے۔ اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے سری لنکا کا سرکاری دورہ کیا۔ اس دورے کی دعوت پرویز مشرف کو سری لنکا کے آرمی چیف سری لال ویرا سوریا کی جانب سے دی گئی تھی۔ 22 اکتوبر کو جبکہ مشرف سری لنکا سے میجر جنرل طارق مجید اور بریگیڈیئر ندیم تاج کے ہمراہ PIA کی فلائٹ 777-200 میں پاکستان کی جانب محو پرواز تھے تو نواز شریف نے پرویز مشرف کو برطرف کر کے لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف مقرر کیا۔ ضیاء الدین بٹ اس سے پہلے DGISI تھے۔ ذرائع کے مطابق ڈرامائی صورتحال تب پیدا ہوئی جب نواز شریف کی جانب سے سول ایویشن اتھارٹی کو یہ احکامات جاری کیے گئے کہ وہ جہاز کو پاکستان میں اترنے نہ دے۔ جب احکامات ملنے کے باوجود پائلٹ نے جہاز اتارنے کی کوشش کی تو سول ایویشن اتھارٹی نے نواز شریف کے حکم کے مطابق رن وے کے اطراف لگی لائٹس کو بند کر دیا۔ اس وقت ایک نازک صورتحال پیدا ہو چکی تھی کیونکہ یہ ایک کمرشل ایئر لائن کی فلائٹ تھی اور اس میں لگ بھگ 200 مسافر سوار تھے اور جہاز میں ایندھن بھی بہت کم رہ گیا تھا۔ اس وقت تک نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے اور فون کال کر کے افیسروں کو احکامات جاری کر رہے تھے اور بقول پرویز مشرف مبارکبادیں بھی وصول کر رہے تھے۔ اس وقت تک ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وزیر اعظم کامیابی کے ساتھ پرانے آرمی چیف کو ریٹائر کر چکے ہیں اور نئے کا تقرر کر چکے ہیں، مگر صورتحال تب تبدیل ہونے لگتی ہے جب اس ساری صورتحال میں کور کمانڈر کراچی مظفر عثمانی کی انٹری ہوتی ہے۔ مظفر عثمانی پرویز مشرف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکے تھے اور وہ اپنے ساتھی فوجی دستوں کو لیے ہوئے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور سے جنرل مشرف کے جہاز سے رابطہ کیا جاتا ہے اور ان کو اترنے کے لیے گرین سگنل دیا جاتا ہے، ساتھ ہی ان کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ ادھر یہ سب ہو رہا تھا اور ادھر جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیڈ کوارٹر میں جنرل بٹ کے آرمی چیف بننے کی خبر پہنچتی ہے۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے سینئر ممبران اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ملٹری پولیس کو حرکت میں لاتے ہیں جس کا مقصد جنرل بٹ کو گرفتار کرنا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی پرویز مشرف کا طیارہ لینڈ کرتا ہے اور وہ اپنی کور ٹیم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ نواز شریف کے مشرف کو معزول کرنے کے 17 گھنٹے کے اندر اندر فوج ملک کی تمام اہم تنصیبات کا کنٹرول سنبھال لیتی ہے اور وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بھائی میاں محمد شہباز شریف کو ہاؤس اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ مارشل لا کامیاب ہو چکا ہوتا ہے اور پاکستان ایک مرتبہ پھر میرے عزیز ہم وطنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔